والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگوں اور دوستو، دین توجہ چاہتا ہے۔ سب سے پہلے جن حضرات کے پاس فون ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے اور بات کو توجہ سے سنے۔ دنیا میں سب سے قیمتی بات اللہ رسول کی ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی بات اللہ اس کے رسول کی ہے۔ جو قیمتی بات کو قیمتی سمجھے گا اللہ اس کو اپنے پاس قیمتی بنا دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ادب سیکھنا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی بات کو بندہ جتنی عظمت میں سنتا ہے اللہ اس کا نور اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں۔ اسی نور پر اللہ ہدایت موت عطا فرماتے ہیں۔ تو سننا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات، دین کی بات عظمت سے سننا سب سے بڑی عبادت ہے۔ عظمت سے سننا۔ ایک بندہ عمل نہیں کر سکا لیکن دل میں عظمت ہے، اللہ اس عظمت پہ اس کو جنت دے دیں گے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، عظمت پر انہوں نے کہا کہ ایک دیہات کے میاں بیوی، اس کو بند کر دو، اس کو فین کو بند کر دو۔ ایک دیہات کے میاں بیوی، پھر غور سے سنو، عظمت کسے کہتے ہیں؟ گاؤں دیہات کے رہنے والے میاں بیوی کے سامنے قرآن پاک کی عظمت بتائی گئی۔ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو اللہ نے اتارا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اس میں نور ہے، اس میں زندگی بھرنے کی اسباب ہے۔ جس قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو قرآن کو آگے رکھتا ہے قرآن جنت میں لے کے جاتا ہے۔ کسی نے دیہاتی کے سامنے فضائل سنائے، دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن چونکہ قرآن سنا اس کی عظمت دل میں آ گئی۔ وہ گئے شہر میں، قرآن پاک کو خریدا، لے کر گاؤں آئے، لیکن یہ نہیں پوچھا کہاں رکھنا ہے۔ رات بھر آدھی رات شوہر سر پہ رکھ کے بیٹھتے، بیوی سو جاتی۔ آدھی رات شوہر سوتے، بیوی سر پہ رکھتی۔ 3 رات اور 3 دن میاں بیوی نے قرآن کی عظمت کی، اللہ نے دونوں کو حافظ بنا دیا۔ عظمت دل میں رکھنے پر دیکھیے عظمت کتنی بڑی چیز ہے۔ بولے دل کا دروازہ کھلتا ہے ہدایت کے لیے عظمت پر۔ تو جس ایمان والے کے پاس اللہ کی بات کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی بات کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کے دین کی عظمت ہوتی ہے، اللہ اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں، ایمان کا نور ڈالتے ہیں۔ پھر جس کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے اللہ کو حق کو پہچاننے کی بصیرت دیتے ہیں۔ وہ آدمی کبھی دھوکہ نہیں کھاتا زندگی میں، اس کا دل حق شناس ہوتا ہے، اس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ وہ طاقت دیتے ہیں، بصیرت دیتے ہیں، وہ معرفت دیتے ہیں، وہ صلاحیت دیتے ہیں۔ اس کا دل حق کو لیتا ہے، حق بات کو لیتا ہے، بھلی بات کو لیتا ہے، دین کی بات کو لیتا ہے۔ چونکہ دل اصل قبول کرنا ہے۔ اگر بات دل میں اتر گئی تو زندگی لگانا آسان ہے، موت تک۔ دل میں بات نہیں اتری تو مسجد کے سیڑھیاں باہر اترتے بات نکل جائے۔ جو بات دل میں اترتی ہے وہ بے چینی، بے قراری، فکر، سوچ، ارادے آگے کی سوچتا ہے۔ ارے بات سن کے آیا تھا، ایک بات سن کے آیا تھا۔ ایک صاحب ایک دیہات کے اجتماع میں گئے، ایسی جوڑ تھا جیسے اس وقت میں ہو رہا۔ بھونگیر کا علاقہ، دیہات کا جوڑ تھا۔ کوئی دعوت دیے، پہنچ گئے، بات کو سنا
دل لگا کر دین کتنا ضروری، دین پر چلنا کتنا ضروری، بیوی بچوں کو دیندار بنانا کتنا ضروری. گھر میں دین آیا تو برکت کیسے آتی، بچوں میں دین آیا تو اللہ اس کا صلہ کیا دیں گے دنیا میں آخرت میں. کسی نے بات کی ہوگی اللہ والوں میں سے، گھنٹہ دے گھنٹہ بات سنا، واپس گھر کو لوٹا تو فکریں لے کر، بات دل پہ اتری، فکر لے کے گھر گئے، کھانے بیٹھے، گھری سوچ ہے تو مرد کا چہرہ سب سے زیادہ گھر والی پہچانتی. بیوی نے کہا کہ حضرت گہری سوچ میں دکھ رہی، کچھ نہیں بول رہی. اب بیوی پوچھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو گھر والی بولی آخر کیا بات ہے، کہاں جا کیا ہے اجتماع میں، تو کیا صدمہ لے کیا ہے. تو کھانے پر شوہر نے کہا وہاں سنا میں گھر میں دین آئے گا، ابھی بچوں میں دین آئے گا تو اللہ برکت دیں گے، رحمت دیں گے، زندگی میں سکون اطمینان آئے گا، دنیا میں عزت، آخرت میں کامیابی، سب کچھ سن کے آیا. تو دل میں فکر آ گئی کہ ہمارے بچے دیندار کیسا بنیں گے، ہمارے بچے دیندار کیسا بنیں گے. تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھ کے سوچیں گے. دونوں میاں بیوی سوچ کر اپنے بچوں کو مولانا شبیر صاحب زندہ تھے، حیات تھے، ان کے مدرسے میں بھیجے. وہاں بچے پڑھ کے حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے. اور ہماری مارکیٹ میں کپڑے کی تجارت، وہ مفتی صاحب کپڑے کی تجارت کرتے تھے. کپڑا لینے ہماری مارکیٹ میں ہے شہران پر، تو ایک دکان سے کپڑا لے جاتے تھے بیچنے کے لیے، امپورٹڈ کپڑا. تو وہ دکان والی کی تشکیل ہو رہی تھی چلے میں جانے کی، تو وہ آگے پیچھے ہو رہے تھے، نہیں بھائی سیزن ہے، کاروبار ہے، پھر آئندہ دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ایک کام کرو دکان سے ایک نوکر کو لے کے جاؤ. تو مفتی صاحب کپڑا لیتے لیتے بولے بھائی دو بات میں بولنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ حضرات اجازت دے تو دو بات بولتا ہوں. ہم نہیں جانتے مفتی ہے نوجوان. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، دیکھو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ کون ہے اللہ کا بندہ میں نہیں جانتا، میرے ماں باپ میرے والد صاحب بیان سن کے آئے اور آ کے فکر لے کے آئے، میری ماں کے سامنے رکھا. ماں باپ دونوں فکر مند ہوئے تو ہمارا رخ مدرسے کی طرح ہوا، ہم اس مدرسے میں پڑھ کر حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے. آج میرے گھر کے بچے دیندار، محلے میں دیندار کام ہو رہا. ایک مسجد میں خطابت بھی کرتا ہوں، اس کہنے والے اللہ والے کو کوئی نہیں جانتے کس نے بات کی ہوگی، لیکن فکر پہ اللہ نے یہاں کھڑا کیا، تبلیغ کے کام میں جاؤ زندگی بدلے گی. اس مفتی صاحب کی اتنی بات پہ دکاندار تیار ہو گیا. دیکھیں بھائی، جو لوگ فکر لیتے ہیں نسلیں بدل جاتی، جو فکر نہیں لیتے ان کی بات ان کی زندگی میں بدلتی. تو فکر کا تعلق جو ہے وہ دل کے تعلق کے ساتھ ہے. فون کو دیکھ لے کے بیٹھیں گے، کئی بار آئے گی اتنی دیر ہو گئی ان کی کیا بات سننا، تو دل سے بات نکل جاتی. تو یہ جو مجلس ہے یہ مجلس احساس دلانے کی ہے، یہ مجلس فکر دلانے کی ہے. اس مجلس میں اپنے وجود کی فکر پیدا ہونا کہ میں کون ہوں، میرا کام کیا ہے، دنیا میں کیوں آیا، آگے کیا راستہ ہے، کیا منزل ہے، کہاں جا کے مجھے اللہ سے کامیابی لینا ہے. اگر سوچ پیدا ہو گئی تو اللہ پاک اس کے وجود کو اس کے خاندان کے لیے، بستی والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے. اگر یہ فکر پیدا ہو گئی ایک آدمی میں صحیح فکر اللہ کے دین کے بارے میں، صحیح فکر اپنی زندگی کے بارے میں، صحیح فکر اپنے محلے کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے گاؤں کے بارے میں، ایک آدمی میں صحیح فکر پیدا ہوگی، اللہ اس ایک کو ذریعہ بنائیں گے پورے علاقے میں دین کی دنیا میں پھیلنے کا. ایک آدمی میں صحیح فکر پیدا ہو جائے. ایک چونٹی میں فکر پیدا ہوگی، چونٹی میں، چونٹی کتنی چھوٹی،
دیکھے تو غور سے خالی چونٹی دکھتی، نہ سر دکھتا، نہ آنکھیں دکھتی، نہ اس کے ہونٹ دکھتے، نہ زبان دکھتی، اس کے پیر بھی ذرا مشکل ہے. اتنی چھوٹی مخلوق چونٹی، اس نے بھی فکر کی، اس میں فکر پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی فکر بہت پسند ہے. اللہ نے چونٹی کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا، پورے قصے کو، بلکہ اللہ نے چونٹی کو مخاطب ہو کر اللہ نے چونٹی کا قصہ سنایا اور چونٹی نے دعوت دی. جس درد میں، جس فکر میں، جس کیفیت میں اس نے اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے، اللہ نے اس کی فکر کو قرآن میں بیان کیا، اس کے اللہ کے انداز کو بیان کیے. وہ چونٹی اپنے چونٹی سے کہتی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں سنو میری بات. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کا لشکر ادھر سے گزرنے والا ہے، اس وادی سے. دیکھو، اپنی زندگی کی بقا چاہتے ہو، اپنے وجود کی بقا چاہتے ہو، فوراً بلوں میں چلے جاؤ. یہ دعوت چونٹی نے دی. دوڑتے ہوئے کبھی مشرق کبھی مغرب، دیکھو چونٹی چلتے چلتے ادھر جاتی، پھر آگے ادھر جاتی. وہ چونٹی دوڑتے ہوئے چونٹیوں کو 2 لائن کی دعوت دی. ایک تو دعوت یہ دی، دیکھو اپنی حیات چاہتے ہو، اپنی بقا چاہتے ہو، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، بلوں میں چلے جاؤ، نبی کا لشکر آنے والا ہے. دوسری دعوت دی، دوسروں سے بھی کہنا. دوسری دعوت کیا دی؟ دوسروں سے کہنا وہ بھی ہلاکت سے بچ جائے. اب وہ چونٹی دعوت دے کر چلے گئی. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی. کیا ادا پسند آئی؟ چونٹی کوئی عبادت نہیں کی، نہ وہ چونٹی نماز پڑھی، نہ وہ چونٹی تلاوت کی، نہ وہ چونٹی تبلیغ میں گئی، نہ وہ چونٹی کچھ حالی فکر میں دوڑی. اس کو احساس ہو گیا یہ بات امانت ہے. کیا احساس ہوا؟ یہ بات میرے پاس امانت ہے. جو اس کو پتا چلا، اللہ تعالیٰ نے اسباب بتایا، جو بھی سبب ہے ہمارے علماء جانتے ہیں. اس کے کان میں آواز پہنچی کہ نبی کا لشکر گزرنے والا ہے. بس اتنی بات پہنچی، اس کو احساس ہوا یہ بات امانت ہے، اپنی قوم میں پہنچانا. اس چونٹی نے دعوت دی، قوم بلوں میں چلے گئی. اللہ کو ادا پسند آئی. اللہ نے اس کے نام کا سورہ اتارے اور اس کے تذکرے کو قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کی ہدایت کا سبب بنایا. کتنی چھوٹی مخلوق، لیکن اس کی فکر کو اللہ نے قیامت تک دنیا میں آنے والے سارے ایمان والے، اللہ نے سب کی ہدایت کا اور سب کی نجات کا اور سب کی کامیابی کا اور سب کے رخ کے بدلنے کا اللہ نے چونٹی کو سبب بنایا. اگر ہم بھی فکر کریں گے اپنی قوم کی، اپنے بستی کی، اپنے علاقے کی، اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی ہم فکر کریں گے، کیا عجب ہے اللہ اس فکر پہ ہم کو ہدایت دے دے، اپنی تعلق دے دے، اپنی پہچان دے دے. اس فکر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، جامع کوثر مل جائے، اللہ کے نبی کا دیدار مل جائے، اور یہ فکر موت تک رہے گی تو اللہ قیامت میں صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، وہ جنت میں جانے والوں کے ساتھ اللہ میرا آپ کا شمار کرے گی. یہ فکر موت تک رہنا چاہیے. اس فکر کے لیے یہاں پر جمع کیا گیا تاکہ ہمارے دلوں میں عظمت آ جائے. اللہ کی عظمت، وہ خالق جس نے ہم کو پیدا کیا گندے کچرے سے، انسان بنایا، ایسی ایسی نعمتیں دیے. ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو موت تک سجدے میں سر رکھ کر بھی اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے.
اللہ نے ایسی نعمتیں، اس مالک کی عظمت، اس مالک کی محبت، اس مالک کا تعلق، اس مالک کا ڈر، اس کی پہچان، اس کا ڈر، اس کی محبت، اس کی بندگی کا احساس، اس کے بندہ بن کر جینے کی فکر کہ بندگی کے ساتھ بندہ بن کر جو جیتا ہے اللہ اس بندے میں کمالات پیدا فرماتے ہیں. بندگی بندے میں آ جائے اور بندہ عبادت گزار، اطاعت گزار، شاکر، ہاں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. اللہ کا کیا بن جائے؟ ارے بولو کیا بن جائے؟ شکر گزار، اللہ کا شکر گزار بندہ، عبادت گزار بندہ، اطاعت گزار بندہ، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ، اللہ کو چاہنے والا بندہ، اللہ کو چاہنے والا. ارے اللہ کو چاہنے والے کیسے تھے؟ اللہ کو چاہنے والے جو اللہ کو چاہتا ہے اللہ مخلوق اس کو محبوب بنا دیتے ہیں. آج اللہ کو چاہنے کی خواہش میرے میں نہیں آئی. اگر آئی ہوتی یہ وجود میں دین دکھتا. اگر میں اللہ کو چاہتا، میں اللہ کا محبوب بن جاتا، میں اللہ کو چاہتا تو اللہ میرے وجود کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ابھی اللہ سے محبت نہیں ہے، پتا نہیں وہ دل کہاں چلے گیا، پتا نہیں وہ سوچ کہاں چلے گئی، پتا نہیں وہ جذبے کہاں چلے گئے، پتا نہیں وہ ارادے کہاں چلے گئے. جن ارادوں میں راتوں میں جاگنا، تہجد پڑھنا، اس کے سامنے آنسو بہانا، اس کے نبی کے عاشق بن کر اور اس کے نبی کے چاہنے والے بن کر تمام انسانوں کے درمیان میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ پاکیزہ شرمیلی اداؤں کا عاشق بن کر، نمونہ بن کر، رہنما بن کر زندگی پیش کرتے تو اللہ ان انسانوں کو ہدایت کی راہوں پہ کھڑا کر دیتے. آج دوستو چاہت ہم میں سے نکل گئی، ہماری چاہت بدل گئی، جذبے بدل گئے، خیالات بدل گئے، ہماری نیتیں اندر سے بگڑ گئی. پتہ نہیں آج ہم کیا سوچ رہے ہیں، آج ہم کہاں چلیں گے. اس لیے دوستو اجتماع میں بلا کر، مجمع میں جوڑ کر کے ہمارے رخ کو بدلا جا رہا ہے. حقیقی راستہ، کامیابی ملنے والا حقیقی منزل بتائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ راستہ ہے، اس پر چلیں گے تو اللہ ملیں گے. یہ راستہ ہے، اس پر چلیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی. یہ راستہ ہے، اس پر چلیں گے تو صالحین اور عابدین اور ذاکرین اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اولیاء اللہ کے صف میں کھڑے ہو جاؤ گے. وہ راستے کی رہبری کرنے کے لیے جڑا گیا ہے. یہاں بلا کر کوئی چندہ دھندا نہیں ہے، یہاں تو آپ کو بلایا گیا فکر پیدا کرنے کے لیے. آج دوستو بھائیوں دیکھو امت بے سہارا ہے. خدا کی قسم آج امت لٹ چکی ہے، اس امت کو لوٹ رہے ہیں. امت بے سہارا ہے، بے یار مددگار ہے. آج امت یتیم ہے، یسیر ہے، امت قصبہ پرسی میں ہے، امت لٹ چکی ہے. آج امت کا کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا. آج امت کا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، غمخوار نہیں، کوئی محسن نہیں. آج امت کو محبت سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے. امت کے دکھ بھری داستان، دکھ کو سننے والا کوئی نہیں ہے. امت کو لوگ چھڑکی دے رہے ہیں، ڈھکل رہے ہیں، امت کو لوگ تکلیف دے رہے ہیں. آج دوستوں امت نظر اٹھا کے دیکھ رہی ہے، امت کے یتیم دیکھ رہے ہیں، امت کی بیوائیں دیکھ رہی ہے، امت کے معصوم دیکھ رہے ہیں، امت کی بیٹیاں دیکھ رہے ہیں، امت کے جوان دیکھ رہے ہیں. آج امت کا کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا. امت لٹ چکی ہے، اغیار باطل امت کو لوٹ رہے ہیں. اور کچھ ہمیں ایسے ہیں جو امت کا سودا کر رہے ہیں. آج امت لٹ چکی ہے. آج امت کے گھر محفوظ نہیں، امت کی مسجدیں محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں. اللہ والوں کی راتوں کی تھی اڑ گئی. اے اللہ پوری رات بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے اڑے. تو سے مدینے میں
سلام عرض کر کے سرکار امت کا کوئی حضرت نہیں، رہنما نہیں، اللہ نے کام دیا ہے امت کو صحیح راستہ دکھانے کا، امت کو جگانے کا، امت سے مسجد آباد کرانے کا آج ایک کام دیا ہے۔ اگر ہم بھی اس کام میں لٹیرے بن گئے تو اللہ کے یہاں بڑی سزا ہمارے لیے۔ ہاں یہ امت کو اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے۔ آپ دوستوں کچھ جاگو، جگاؤ، کچھ سوچو، کچھ اپنی ترتیب بناؤ، جاؤ امت کے پاس۔ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے، ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے دیکھو ایک دیہات میں ایک ایمان والا ہے، ایک مسلمان ہے، ایک خاندان ہے، تو وہاں پر جاؤ، سلام کرو، مصافحہ کرو، سینے سے لگا لو، معانقہ کرو، محبت سے دیکھو، اس پر اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے، اس پر اللہ تمہاری مغفرت کریں گے۔ وہ خاندان بچ جائے گا دنیا میں گناہوں سے اور بے دینی سے اور غیر لوگوں کے شکار ہونے سے۔ اللہ اس خاندان کی ایمان کی حفاظت کریں گے صرف تمہارے جانب پر۔ ہمارے بزرگ لاکھوں کے مجمع میں پڑوس میں بیان کرے، مغرب کا بیان، اس میں کہا اگر تم کو معلوم ہو ایک ایمان والا، ایک کلمہ پڑھنے والا فلانے دیہات میں رہتا ہے، تم نیت بنا کر جاؤ، میں اس ایمان والے سے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں ملنے جا رہا ہوں۔ تم جائیں گے، درخت تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے، چرند مغفرت کی دعا کریں گے، پرندے مغفرت کی دعا کریں گے، چوراہے مغفرت کی دعا کریں گے، ساری مخلوق دعا کرے گی، اور تم جا کر سلام کر کے، مصافحہ کر کے، معانقہ کرو گے، اللہ اس پر تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس پر مغفرت کریں گے۔ وہ ایمان والے کا ایمان بچ جائے گا، ایمان والے کا ایمان بچ جائے گا۔ آج سے 40-42 سال پہلے ہماری 4 مہینے کی پیدل جماعت کھمم کے علاقے میں، کھمم، ہاں اس علاقے میں پیدل کام کر رہی تھی، کھمم کے علاقے میں 4 مہینے کی جماعت۔ تو بہت سے دیہات ہیں جب مسلمان ہیں، مسجد میں نور بادشاہ لوگ پتھر پڑنے والے، ایک دیہات میں جماعت گئی، 30-35 مکان ہیں، ایک کو بھی کلمہ نہیں آتا، صرف اتنا معلوم کہ مسلمان ہیں۔ اس گاؤں میں گئے، مسجد ہے نہیں وہاں پر، تو جماعت عاشق خانے میں ٹھہری، ملاقاتیں کرے۔ ایک آدمی 65 سال کی عمر اور بالکل بیمار بستر پر، اب تک میں نزا میں ہے۔ اس گاؤں میں عیسائی محنت کر کے کئی مسلمانوں کو ادھر لے لیے، چاول، کپڑے اور پیسے، دوائیں تقسیم کر رہے ہیں۔ جب ملاقات کے لیے گئے، 3 جنے بیٹھے تھے اس کے سرانے، وہ بار بار بول رہے ہمارا مذہب قبول کر لو، ہمارا مذہب قبول کر لو۔ جب ہم پہنچے، میں تیلگو میں بات کیا، اس نے کہا یہ لوگ 5 سال سے کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو 5 سال سے بول رہا ہوں ہمارے لوگ آئیں گے، ماں والو استرو ماں کلمہ چپترو، ماں والو استرو ماں کلمہ چپترو، پہلے کلمہ بولو، کلمہ بولو، سب سے پہلے کلمہ بتاؤ۔ اس کو کلمہ پڑھایا گیا، کلمہ یاد کیا، روتے رہا، بس میری نجات ہو گئی، بڑا میں کامیاب ہو گیا، اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا۔ بولو کتنے سال سے کوشش کرے؟ 5 سال سے۔ ایسے کئی دیہات ہیں جب مسلمان کلمہ نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے، رسول کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے۔ ہم ایک دیہات میں پہنچے، قرآن پڑھ رہے تھے، 2-3 نوجوان آئے، کیا کتاب ہے؟ آسمانی کتاب اللہ کی ہے۔ وہ بچے مسلمان ہیں، نور بادشاہ، ہم آج تک نہیں دیکھے، قرآن کو لے کے سر پہ آنکھوں سے چھونے لگے، سر پہ لگے۔ آج امت کا کوئی پرسان حال نہیں، دیہات میں مسلمان کس حال میں ہے، یہ چھوڑ رکھا جا رہا۔ میں نے بھی ایک مرتبہ، تاکہ ہم جیسے آپ جیسے لوگ
ایک ایک دیہات میں جا کر خبر لے، کیفیت معلوم کرے، سلام کرے، ملاقات کرے، اعمال کی ترغیب دے، مسجدوں کو آباد کرے، بچوں کو دین سیکھنے کی ترغیب دے۔ اگر ہر گاؤں کے بچے مدرسوں میں پڑھیں گے، ماشاءاللہ الحمدللہ مدرسہ ہے، اللہ کے فضل سے ہر گاؤں کا بچہ پڑھے گا، 2 4 5 سال میں حافظ بن گئے، اور آگے پڑھا 15 سال میں عالم مفتی بن کے نکلے گا۔ ہر گاؤں میں عالم، ہر گاؤں میں حافظ، ہر گاؤں میں مفتی، یہ ہر گاؤں میں دین لہرائے گا۔ گاؤں کی جہالت اور بے دینی سب نکل جائے گی۔ اس لیے دوستو اجتماع میں بلا کر فکر دلائی جا رہی ہے، کیا وہ فکر کریں گے؟ اب کرنا کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اپنے دیہاتوں میں راؤنڈ لگانا، گشت کرنا، دیہاتوں میں جانا، اپنی گاڑیوں پر سلام کر کے آنا، ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 4 مرتبہ، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر دیہات ہے، ارے جاؤ، سواری لے کے جاؤ، اللہ پیٹرول پر بھی اللہ اجر دیں گے، جانے پہ اجر دیں گے، اللہ روزی میں برکت دیں گے، صحت دیں گے، تندرستی دیں گے، اولاد کو نیک بنائیں گے، دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی اس محنت کے کرنے سے۔ اس کے لیے سب تیار ہے؟ کوئی کون تیار ہے بتاؤ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اپنے دیہات میں غور سے سنو، سب سے پہلے اپنے دیہات میں کتنے مکان ہیں ایمان والوں کی، کتنے گھر ہے؟ 50 100 150 25 گھر، اس کو معلوم کرنا۔ دوسرا، اس گھر میں کتنے بالغ مرد ہیں جن پہ نماز فرض ہے، بالغ مردوں پر، ان کو دعوت دے۔ گاؤں میں مسجد ہے تو مسجد میں بلاؤ، مسجد میں بلاؤ، دعوت دے کر، گشت کر کر، مسجد میں لا کر کتاب پڑھو، فضائل اعمال اول دوم، اللہ رسول کی بات کان میں پہنچاؤ۔ بات کر سکتے ہیں 6 نمبر میں بیان کرو، بیان نہیں آتا خالی تعلیم پڑھ کے، کتاب پڑھ کر حدیث سنا دو۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پورے گاؤں کے لوگوں کو دعوت دے کر مسجد لانے کی فکر کرنا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، اپنے گھروں میں، ان گاؤں دیہات میں ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری خواتین گاؤں میں رہتی ہیں، یہ نماز پڑھنا، ان کو نماز بتاؤ۔ گھروں میں جا کر مرد کو کہو، مرد اپنے عورتوں کو بتائیں گے، گھر کی عورتوں کو، اماں نماز پڑھو، بھابھی نماز پڑھو، بہن نماز پڑھو، اپنی بیوی سے کہیے بیوی نماز پڑھو۔ کچھ نہیں آتا کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، رکعت مانو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، رکوع کرو، پھر 2 سجدے کرو، پھر دوسری رکعت پڑھو۔ اس طرح 2 4 رکعت پڑھ کر، اے اللہ آتا کچھ نہیں، تیرے سامنے سر جھکا دیے، اے اللہ دین سکھا دے، اللہ ان کو دین سکھا دیں گے۔ کچھ بھی نہیں آتا کوئی بات نہیں، کھڑے رہ جاؤ، اللہ کا نام لو، رکوع کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، 2 سجدے کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر دوسری رکعت کرو، پھر اسے تیسری چوتھی 4 رکعت ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، اور مغرب کے 3، فجر کے 2۔ ان سے کہو، گھر کی ماں بہو بیٹیوں سے، اماں کچھ نہیں آتا کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اللہ کا نام لو، رکوع سجدہ کرو، سلام پہ کرو، اے اللہ ان کی عمر ہو گئی، کچھ نہیں سیکھی، معاف کر دے، اللہ گناہ بھی معاف کریں گے، اللہ نماز کو قبول کر لیں گے، گناہ بھی معاف اور نماز بھی خود۔ اور آگے سیکھتے رہیں گے، سیکھتے سیکھتے اللہ موت تک دین بھی سکھائیں گے۔ اگر کچھ نہیں سیکھی تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ دیہات میں رہنے والی بیچاری بچپن سے لے کے عمر دراز تک کوئی کلمہ نہیں سکھایا، کوئی نماز نہیں سکھایا، شادی ہو گئی، سسرال میں آ گئے، شوہر کے پاس ہے، شوہر نے بیچارہ کچھ نہیں سکھایا، بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، بچے بھی ماں کو کچھ نہیں سکھائے، بیچاری کپڑے دھوتی رہی، پکاتی رہی، کھلاتی رہی، کھیت کا کام کرتی رہی۔ آج جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے آسان بات بتاؤ، نہیں آتا بھائی نیت کرو سیکھنے کی، جتنا آیا اس کو شروع کر دو،
نہیں پورا سیکھ کر کریں گے تو پورا سیکھنے تک شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کیا بولے؟ جتنا آیا اتنا کرو. کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں سیکھا تو اللہ اکبر، اللہ کا نام ہے، صرف کلمہ یاد دلا دو. کیا یاد دلا دو؟ کلمہ یاد دلا دو. اگر موقع ملے تو سورہ فاتحہ یاد دلا دو، ایک دو سورہ یاد دلا دو، بس اس کی نماز ہو گئی. آگے کی ساری باتیں سیکھتے رہیں گی، اللہ آگے توفیق دیتے رہیں گے. اس کے لیے کیا کرنا؟ گاؤں سے بچوں کو 3 دن کی جماعت میں نکالنا. کتنے دن بھائی؟ 3 دن کی جماعت بناؤ. پوری نہیں بنی رنجو اتوار کو آ جاؤ. کسی گاؤں سے 4 ساتھی، کیسے 5 ساتھی، کیسے 2 ساتھی، کیسے 1 ساتھی، سب کا جمع ہوئے. سب اتوار کے دن رنجور کی مسجد میں اجتماع میں آ گئے. بھائی کہاں سے آئے؟ فلاں دیہات سے 2 ساتھی، فلاں دیہات سے 3 ساتھی، وہاں سے 5 ساتھی. ماشاءاللہ 15-20 ساتھی جمع ہو گئے. ایک جماعت 3 دن کی بن گئی. کچھ بجا 7 ہو گئے. 3 دن میں وہ لوگ سورہ فاتحہ، 2-4 سورے سنا سے دعائے قنوت تک اگر نماز یاد ہو گئی وہ اپنے گاؤں میں جا کے دوسروں کو نماز سکھائیں گے. 3 دن کی جماعت نکالو. نوجوان بچے اسکولوں میں پڑھتے 3 دن نہیں نکال سکتے، 1 دن کی جماعت بناؤ. 24 گھنٹے کی جماعت بناؤ. ہفتہ ایک بار چھٹی ملی 2 دن کی جماعت بناؤ. یہ 2 راستے. تیسرا راستہ کیا ہے؟ گاؤں میں جماعت آ گئی، کچھ علاقے کی جماعت آ گئی، اپنے گاؤں کے بچوں کو ان کے ساتھ 2-3 دن گاؤں میں جوڑ دو. اسکول کو جاؤ جماعت کے ساتھ، گھر کو جاؤ کھانا کھاؤ جماعت کے ساتھ، تعلیم میں بیٹھو، بیان میں بیٹھو. اور جو جماعت آتی ان گاؤں کے بچوں کو 2-3 گھنٹے لے کر کلمہ، نماز، موٹی موٹی باتیں یاد دلا دیے. انشاءاللہ اس سے بھی بچے نماز سیکھیں گے. اس طریقے سے ہر گاؤں کے بالغ مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھے. آسان ترتیب، ان کو سمجھا بجا کے مسجد میں لاؤ. ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پیار محبت سے. آج نہیں کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ، پھر دوبارہ. جتنی بار ملیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ مسجد والے بن جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں لوگ چلے لگائے 4 مہینے لگائے وہاں پہ ماشاءاللہ چلے 4 مہینے والے مسجد وار جماعت بناؤ. مسجد میں بیٹھو، آنے والوں کو پیار سے محبت سے ملو. ہر نمازی کو اپنی فکروں میں جوڑو. جو نماز کو آ رہے مسجد میں اپنی فکر میں، اپنے کام میں ان کو جوڑو. ہر گھر میں فضائل کی تعلیم کیسے شروع ہو جائے اس کے لیے گاؤں میں جتنے مکان ہیں ان کے پاس فضائل کی کتابیں لے کے آؤ. شہر جا کر اور حیدرآباد سے اردو میں پڑھتے ہیں اردو میں، اگر تیلگو میں پڑھتے ہیں تو تیلگو میں فضائل کی کتاب لاؤ. لا کے ان کے گھر میں پہنچاؤ، ان کو کتاب پڑھنے کی ترغیب دو. اور روزانہ ملاقات میں پوچھو، عبداللہ بھائی، عبدالرحمان بھائی، آپ کتاب لائے تھے کیا؟ میں پڑھ رہے کیا؟ ہاں مولوی صاحب 2 دن پڑھا، آج موقع نہیں ملا. 2 دن پڑھا، پھر موقع، کوئی بات نہیں بھائی، پھر سے شروع کرو، فائدہ ہوگا. دیکھو جو کتاب گھر میں پڑھیں گے تو اس کا نفع سنو. فضائل کی تعلیم کا نفع کیا ہوگا؟ گھر کے ہر ایک کے دل میں اعمال کی عظمت آئے گی. ہر ایک کے دل میں اعمال کی کیا آئے گی بھائی؟ کیا آئیں گی؟ بولو. عظمت آئیں گی کہ گھر کی عورتیں نماز پڑھنا شروع کریں گی. گھر میں ذکر، نماز، تلاوت زندہ ہوں گی. گھر سے اللہ کی نافرمانی نکل جائیں گی. گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. بھائی پڑھو بھائی، روزانہ ترغیب دیں گے تو ہر گھر میں تعلیم شروع ہوگی. کم سے کم ہفتے میں 1 گھر میں شروع ہو گئی تو مہینے میں 4 گھر میں ہوں گی. سال بھر میں سارے گاؤں کے گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے گی فضائل اعمال کی. اردو میں پڑھتے اردو میں پڑھو، تیلگو میں پڑھتے تیلگو میں پڑھو. اتنی جامع، اتنی بااثر اور اتنی اللہ کی کرم سے برکت والی کتاب ہے جن گھروں میں پڑھی گئی وہ گھر چمک گئے. جن گھروں میں پڑھی گئی وہ گھر چمک گئے. اس گھر میں رحمتیں برکتیں آئی. اس گھر کے بچے دیندار بنے، عورتیں تہجد گزار، اللہ کے نبی پر درود کا تحفہ بھیجنے والی
100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ پاک مستورات 5,000 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والی بنی تعلیم کی برکت سے. کتنی برکت ہے خالی پڑھنے کا اثر. گھر میں نماز زندہ ہوں گی, ذکر زندہ ہوگا, تلاوت زندہ ہوں گی, اخلاق بنیں گے, ایک دوسرے کی محبت آئے گی, جھگڑے ختم ہو جائیں گے, گھروں کی بلائیں مصیبتیں آفتیں انتشار گھر سے نکل جائے گا. بچے ماں باپ کی ادب کریں گے, خدمت گزار فرما بردار اطاعت گزار بنیں گے, اور گھر کی عورتیں اپنے گھر کے مردوں کی قدر کریں گے. اتنا فائدہ ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ روزانہ ترغیب دینا. بڑے کہہ رہے روزانہ ملتے آپس میں, کیا بھائی میاں خیریت, بھائی جان خیریت, کیسے ہیں آپ, ماشاءاللہ 3 دن لگا کیا ہے, چلے میں جا کیا ہے, اللہ برکت دے, بھائی آپ چلا لگا کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو کہ گھر میں تعلیم شروع کر دو, بڑا نفع ہوگا. اب جو گھر میں پابندی سے ہو رہی, ایک نے کہا الحمدللہ ہمارے گھر میں پابندی سے 6 مہینے سے کتاب پڑھ رہے, اس سے کہہ لو مسجد اور جماعت میں, اچھا آپ کے گھر میں کتاب پڑھ رہے 6 مہینے سے, فلاح کی کیا فائدہ ہوا سنو. اب وہ جو فائدہ بولے گا وہ حقیقی بیان دین کا. بولے صاحب ہمارے گھر میں کتاب پڑھ رہے الحمدللہ, پہلے گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے, اب ماشاءاللہ گھر میں امی نماز پڑھ رہی, بڑی بہن نماز پڑھ رہی, چھوٹی بہنیں نماز پڑھ رہی, اور ہماری بیوی نماز پڑھ رہی. جب بچے نماز, ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا, بچے دیکھیں 6 مہینے کا, سال کا بچہ بھی ماں کے بازو سجدہ کر رہا ہے. 6 مہینے کا بچہ, 1 سال کا بچہ, 2 سال کے بچے ماں کو دیکھ کے سجدہ کر رہے, اللہ اللہ بول رہے. علماء سے پوچھو جن کا بچہ اللہ کا نام لیتا ہے اللہ ماں باپ کی گناہ معاف کر دیتے ہیں. کس کا نام لینے پر؟ اللہ کا نام. اگر میں ماں کو دیکھ رہے تسبیح پڑھ رہی ہے, بچہ اماں کیا پڑھ رہی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, بچے بھی اللہ 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 اللہ. یہ جتنا اللہ اللہ بولیں گے کھیت میں برکت, اللہ اللہ بولیں گے بھینس کے دودھ میں برکت, بچے اللہ اللہ بولیں گے اللہ کھانے میں برکت, اللہ تعالیٰ گھر کے اناج میں برکت, یہاں تک کہ اللہ برکت کا دروازہ کھول دیں گے. اب بچے کب بولیں گے اللہ اللہ؟ جب ماں نماز پڑھیں گی. ماں نماز کب پڑھیں گی؟ گھر میں تعلیم ہوگی. تعلیم کب ہوگی؟ جب گھر کا مرد فکر مند ہو جائے کہ میرے گھر میں تعلیم ہو. اس طرح ہر گھر میں فضائل کی تعلیم پابندی سے ہونا. تو روزانہ کی ملاقات میں ایک آدھا ساتھی کو پوچھ لیا کرو, بھائی ماشاءاللہ چلا لگا کیا ہے, 4 مہینے لگا کیا ہے, اللہ کی فضل سے تو کہ میرے گھر میں تعلیم ہو رہی. روزانہ بات کون کر رہے ہیں, کون کر رہے بات؟ دیکھو بات بچے بات کر رہے ہیں, بات مت کرو. یہ اعمال کی تذکرے ہو رہے ہیں. اگر تذکرے گاؤں دیہات میں زندہ ہوں گے تو اللہ گاؤں دیہات میں برکتیں اتاریں گے, رحمتیں اتاریں گے, ناموست بلا ختم ہو جائیں گے. اللہ گاؤں کے رہنے والے ایمان والوں کی اللہ حفاظت کریں گے فرشتوں کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ حفاظت کریں گے. اللہ ان کے وجود کو باقی رکھیں گے. اللہ ان کے نسلوں کی حفاظت کریں گے جب اعمال زندہ ہوتے ہیں. جن گاؤں میں نماز زندہ ہو گئی, یہ گاؤں میں قرآن زندہ ہو گیا, اللہ کا نام زندہ ہو گیا, جس گاؤں میں سنتیں زندہ ہو گئی, جس گاؤں میں رہنے والے دیندار بن گئے, اللہ والے بن گئے, اللہ اس گاؤں میں رہنے والے ایمان والوں کی اللہ حفاظت کا انتظام کریں گے. کبھی کریں گے انشاءاللہ. تو گھروں میں تعلیم زندہ کرنا. جماعت آئی کسی مکان میں مستورات کو جوڑ کر پردے میں بیان کرانا. پتہ چلا کہ جماعت آ گئی گجرات سے, مہاراشٹر سے,